وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی اپنے آپ کو کوئی برتر علیحدہ مخلوق نہ سمجھے، تواضع ہو اس کے اندر عاجزی ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور دیکھو نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو دفاع کرو اس طور سے جو بہترین ہو، یعنی جب دعوت دو گے تو مخالفت ہوگی، لوگ فقرے چس کریں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، تمہیں جھوٹا بھی کہیں گے اور سب کچھ کہیں گے، لیکن یہ کہ اس کا جواب دینا ہوگا بہتر طریقے سے، یہ نہیں کہ جیسے انہوں نے گالی دے دی تو جواباً تم بھی گالی دے دو۔ نیکی اور بدی برابر ہو نہیں سکتے، لہذا تم بہتر راستہ اختیار کرو۔ اگر کوئی گالی دے تو اس کے جواب میں دعا دو، کوئی پتھر مارے تو پھول پیش کرو۔ یہ طرز عمل ہوگا جس وقت آپ داعی اللہ کے مقام پر ہو، جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں، جب دعوت کا مرحلہ ہو۔ اور یہی صورتحال تھی مکہ میں، وہ دعوت کا فیز تھا، چنانچہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہاتھ بندھے رکھو، جواباً ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ورنہ ویسے تو قانون میں اجازت ہے کہ کوئی ایک تھپڑ آپ کی رسید کرے، آپ جواباً اتنا ہی تھپڑ رسید کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہے، آپ جواباً برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اسے قانوناً آپ کو حق ہے۔ لیکن جب دعوت کا مرحلہ تھا تو کہا گیا بالکل نہیں، ہاتھ بندھے رکھو، جو کچھ ہو، مارے پیٹے تشدد کریں، انگاروں پر لٹا دیں، تم نے ہاتھ نہیں کھولنے۔ اور یہی وہ ہے بات کہ وہ کچھ زبان سے بھی اگر کوئی بدکلامی کریں تو تم جواب دو اچھے انداز سے، خوش اسلوبی سے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، دشمنی تھی کہنا چاہیے، جو تمہارا سخت دشمن تھا کل تک، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے بہت قریبی دوست ہو، گرم جوش ساتھی۔ دل جو ہے نرم پڑتے ہیں اسی انداز سے، اور پھر وہ دشمنی جو ہے وہ محبت میں بدلتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جانثار ساتھی ملے ہیں وہ اسی طرز عمل کے نتیجے میں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جو صبر سے کام لیں، اپنے آپ کو روکیں، برداشت کریں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ قسمت انہی کے لیے کھلتی ہے کہ جو بڑی قسمت والے ہیں، جنہیں اللہ نے بہت مقام بخشا ہے اونچا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی تمہیں شیطان کے چوک لگانے سے، کوئی وسوسہ اندازی کرنے سے کوئی چوک لگ جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ پکڑو اللہ کی، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تمہیں تنبہ ہو جانا چاہیے کہ اس وقت شیطان جو ہے وہ مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے اور اس کا وار کاری ہو سکتا ہے۔ کسی وقت اگر اشتعال میں آ جاؤ، کسی کے مشتعل کرنے پر جذبات میں آ گئے تو فوراً سمجھو کہ یہ شیطان کا وار ہے اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ ان میں کوئی الوہیت نہیں ہے، ان کے آگے سجدہ ریز ہونا انسانیت کی توہین ہے، وہ تو انسان کی خدمت میں لگائے گئے ہیں۔ تو سجدہ کرو اس ہستی کو جس نے ان سب کو تمہارے کام میں لگا دیا اور جس نے پیدا کیا ان کو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم فی الواقع اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو۔ فإن استکبروا، اور اگر یہ گھمنڈ کا مظاہرہ کریں، بات نہ مانیں، فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار، تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے پاس تو وہ فرشتے ہیں کہ جو رات دن اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ وہم لا یسمون، اور وہ اس تسبیح و تحمید جو مسلسل کر رہے ہیں اس میں تھکتے نہیں ہیں، بلا تکان وہ تسبیح و تحمید کیے چلے جا رہے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو بالکل بے جان، خشک۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تو جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، بارش کا پانی، اهتزت وربت، تو وہ لہریں لینے لگتی ہے اور اپجتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک وہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔
انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں کجروی اختیار کرتے ہیں، اس میں کجی چاہتے ہیں، کوئی نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر، بھلا ایک وہ شخص جو ڈالا جائے گا، جھونک دیا جائے گا آگ میں، وہ بہتر ہے؟ یعنی یہ لوگ جو ہماری آیات میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم سے مخفی نہیں ہے، ان کا انجام جو ہے وہ آگ ہے۔ تو کیا وہ شخص بہتر ہے کہ جو آگ میں جھونک دیا جائے گا، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ کہ جو آئے گا قیامت کے دن امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور ہر طرح سے وہ محفوظ اور مامون ہوگا۔ اعملوا ما شئتم، کیے جاؤ جو تم چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو وہ یقیناً دیکھنے والا ہے، اس کی نظر میں ہو تم، تمہارے اعمال بھی اس کی نگاہ میں ہیں۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس ذکر کا انکار کیا، اس قرآن کا، اس نصیحت کا، جبکہ یہ ذکر، یہ قرآن ان کے پاس آیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور جان لو کہ یہ بہت بلند پایا کتاب ہے۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، جھوٹ کا دخل نہیں ہو سکتا، باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا اس کتاب پر، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اور یہ نازل کردہ ہے اس ذات کی جو حکیم ہے، حمید ہے، حکمتوں والا ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ یعنی اس کتاب کی حفاظت کا سامان اللہ نے کیا ہے، وہ محافظ ہے، تو باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس کے مضامین کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، یہ خود اپنے مضامین کی حفاظت کرتا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی آپ کو بھی وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو ان سے پہلے، جو آپ سے پہلے رسول گزرے ہیں ان کو کہی گئی ہیں۔ جس قسم کے فقرے ان پر چست کیے جاتے رہے وہی آپ پر بھی کیے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے ان کا انکار ہوتا رہا اسی طریقے سے آپ کا ہوا۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً آپ کا رب بہت بخشش والا بھی ہے اور سخت سزا دینے والا بھی، دردناک عذاب۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بنا کر اتارتے، یعنی عربی کی بجائے کسی اور غیر عربی کسی زبان میں ہوتا، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، تو پھر اعتراض کرتے کہ اس کی آیات کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی، کھول کر کیوں بیان نہیں کی گئی، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ اللہ کی ہدایت کیسی آئی ہے کہ ہمارے پلے نہیں پڑ رہی، سر کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ اعجمی و عربی، پھر وہ اعتراض کرتے کہ کلام تو عجمی ہے اور سننے والے جو ہیں جن کے لیے بھیجا گیا ہے وہ عربی ہیں، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، تمام بیماریوں کا، خاص طور پر جو روحانی بیماریاں ہیں، امراض ہیں، ان کا علاج ہے، اور یہ ہدایت نامہ ہے، گائیڈ بک ہے ان کے لیے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بوجھ ہیں، وہو علیہم عمی، اور ان کے اوپر حجاب ہے، قرآن کے حوالے سے یہ اندھے پن کا شکار ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ان لوگوں کو تو بلایا جائے گا بہت دور کی جگہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی اور پھر بعد میں آنے والوں نے اس میں اختلاف کیا گیا اس میں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی جانب سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ اس کتاب کے بارے میں ایک ایسے شک میں مبتلا تھے جو انہیں بے چین کیے ہوئے تھا۔ من عمل صالحا فلنفسه، جس نے کوئی اچھا عمل کیا تو وہ اسے اپنے فائدے کے لیے، اس کا سارا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ ومن اساء فعليها، اور جس نے برائی کا ارتکاب کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ وما ربك بظلام للعبید، اور جان لو کہ تمہارا رب قطعا ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ الیہ یرد علم الساعہ، یہاں سے 25ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔
یعنی قیامت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف